السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ زکوٰۃ کے تمام مسائل تقریباً جو ضروری تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ استعمال کی جو بھی اشیاء چاہے وہ قیمتی سے قیمتی ترین ہوں، سونے اور چاندی کے علاوہ ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلاً کسی کے پاس گاڑی ہے اور استعمال کے لیے ہے تو اس گاڑی کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح موٹر سائیکل، اسی طرح دیگر جو استعمال کی چیزیں ہیں، سواری یا دیگر، تو ان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہاں سونا اور چاندی اگر استعمال کے لیے بھی ہوں تو بھی ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ رینٹل چیزیں یعنی جو چیزیں آپ کرائے پہ دیتے ہیں، وہ دکان ہے، وہ مکان ہے، وہ گاڑی ہے، وہ جو بھی چیز ہے، تو ان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ ان سے آنے والے جو رینٹ ہیں اور جو کرائے کی مد میں آمدن ہو رہی ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اگر وہ نصاب تک پہنچ گئی، سال گزر گیا، شرطیں پائی گئیں تو زکوٰۃ ہوگی، اور اگر اتنا کرایہ آتا ہے کہ جس سے مشکل سے وقت گزرتا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آئیے اب آج کی اس نشست میں مصارف زکوٰۃ یعنی کہاں کہاں آپ زکوٰۃ کو خرچ کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں نہیں کر سکتے، اس کو سمجھ لیں۔ اور یہ آج کا ہمارا جو کورس ہے یہ زکوٰۃ کا، یہ 3 دنوں میں مکمل ہوگا۔ اللہ فرماتا انما الصدقات للفقراء، پہلا مصرف بیان فرمایا وہ ہیں فقراء، دوسرا والمساکین، مسکین۔ ایک کو فقیر ہوتا ہے، ایک مسکین ہوتا ہے۔ شرعی فقیر اور شرعی مسکین میں فرق ہے۔ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی تھوڑا بہت سامان ہو، بہت زیادہ مالدار وہ نہیں ہے، وہ خود اس پر نصاب پورا ہو کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کم ہے مگر کچھ نہ کچھ ہے اس کے پاس بیچنے لائق، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ روٹی کے لیے مشکل میں آیا ہوا ہے، تو اس شخص کو مسکین کہتے ہیں۔ مسکین اور فقیر دونوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ تیسرا ہے والعاملین علیہا، زکوٰۃ کے عاملین، یہ حکومت کی طرف سے جن لوگوں کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر معمول کیا جاتا ہے انہیں عاملین کہتے ہیں۔ آج کے زمانے میں وہ بھی نہیں، اس کو بھی نکال دیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، مؤلفہ قلوب یعنی ابتدائی اسلامی جو معاشرہ تھا اس میں جو لوگ نئے مسلمان ہوتے ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کو مزید اسلام میں مضبوط کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی، لیکن اب یہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ والرقاب، غلام کو آزاد کرنے کے لیے پیسے دیے جا سکتے ہیں، آج یہ بھی کوئی نہیں، غلام ہے ہی نہیں۔ پھر ہے والغارمین، مقروض جو ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی کوئی شخص مقروض ہے اور قرض ادا کرنے کے اسباب اس کے پاس نہیں ہیں، اگرچہ وہ کام کاج کرتا ہے، اپنا گزر اوقات جیسے تیسے وہ کر رہا ہے، مگر نہ وہ مالک نصاب ہے کہ خود اس پر زکوٰۃ فرض ہو، اور مقروض ہے، شدید تکلیف میں ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دے کر اس کا قرضہ دور کیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی جو اللہ کے راستے میں چل رہے ہوں ان کی خدمت کے طور پہ اگر وہ مستحق ہوں، جیسے کہ دینی طلبہ، مدارس کے طلباء کرام، ان کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مصارف جو ہیں وہ بیان فرمائے۔ فقیر اور مسکین کے اندر میں نے فرق عرض کر دیا۔ کچھ غلط فہمیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، جس کو زکوٰۃ دینا ہے پہلے دیکھیں کہ کیا وہ بیوہ ہے، بیوہ ہونا سمجھتے ہیں شاید ضروری ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے لیے بیوہ ہونا ضروری نہیں، جو بیوہ نہیں اگر وہ حقدار ہے آپ پھر بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی خیال ہے کہ بھئی یتیم مسکین، یتیم ہو تو پھر دیں گے، کوئی اس کا باپ نہ ہو سر پہ کوئی بچہ، تو
تو ایسا بھی نہیں ہے، کوئی یتیم نہ بھی ہو، فقیر ہو یا مسکین ہو، پھر بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یا یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں اچھا بھلا ہے، کام کاج کرتا ہے، تو معذور ہونا ضروری ہے۔ معذور ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی کام کاج کرتا بھی ہے مگر مشکل میں ہے، آپ کو پتہ ہے کام کرنے والا بھی اس زمانے میں بعض اوقات بڑی مشکل میں ہوتا ہے، وہ اپنے طور پہ پورا زور لگا رہا ہے تاکہ اس فقر سے نکلے، لیکن اگر وہ نہیں نکل پا رہا تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ کام کاج نہ کرتا ہو یا کسی عورت کا کمانے والا نہ ہو یا کسی گھر کا سربراہی نہ ہو تو پھر اس کو زکوٰۃ دیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ فقیر ہیں جو میں نے تعریف بیان کی، یا یہ مسکین ہیں۔ اگر فقیر ہیں پھر بھی دے سکتے ہیں، اگر مسکین ہیں پھر تو ضروری دے سکتے ہیں، بدرجہ اولا دے سکتے ہیں۔ سو ہم نے یہ چیزیں دیکھنی ہے، بیوہ ہونا، یتیم ہونا، معذور ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے زکوٰۃ کا حقدار ہونے کے لیے۔ اسی طرح کون سے رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کون سے رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ میں آپ کی خدمت میں اصول عرض کرتا ہوں، اور جس کو یہ اصول یاد ہو گیا دوبارہ سوال کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اپنے اصول کو، 3 قسم کے رشتہ دار ہیں جن کو نہیں دے سکتے۔ اپنے اصول کو، اصول کا معنی ہے اپنے باپ دادا کو، یعنی جدھر سے وہ آیا ہے، جن کی وہ نسل ہے ان کو اصول کہتے ہیں۔ جو اس کی اصل ہے، باپ، دادا، ماں، نانا، نانی نہیں دے سکتا۔ ایک دوسرے رشتے ہیں فروع، اپنی شاخیں یعنی اولاد، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا، اولاد کی اولاد کو نہیں دے سکتا، پوتے پوتیاں وغیرہ۔ 2 اور تیسرا رشتہ ہے میاں بیوی، زوجیت کا رشتہ، ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی جتنے رشتے ہیں سب کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ ان 3 کو نکال دیں، اصول کو، باپ دادا کو، نانا نانی بھی اس میں شامل ہے، اور فروع کو نکال دیں، اولاد اور اولاد کی اولاد، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں نہیں دے سکتا۔ اور تیسرے نمبر پہ آ گیا میاں بیوی، ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ یہ 3 رشتے ہیں جن میں زکوٰۃ نہیں ہو سکتی، اور ان کے علاوہ جتنے رشتے ہیں آپ سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کوئی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ ان 3 رشتوں میں سے دیکھیں، اگر کوئی نہیں ہے، دیگر رشتہ دار ہیں، زکوٰۃ بالکل لگ سکتی ہے اگر وہ ضرورت مند ہیں۔ کمانا، میں نے کہا یہ شرط نہیں ہے کہ جو کما رہا ہے اسے نہیں دیں گے۔ کمانے والا بعض اوقات اس سے جو نہیں کماتا زیادہ مشکل میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو بیوہ ہے اس کی طرف سب کا دھیان اور توجہ ہے، اس کو سب دے رہے ہیں، اس کی گاڑی چل رہی ہے۔ اور جو کمانے والا ہے یا جس کا کمانے والا زندہ ہے، جس عورت کا، ہو سکتا ہے وہ مشکل میں ہو، اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی بھی نہ ہو، اور سفید پوش ہیں، وہ ہاتھ بھی نہ پھیلاتے ہوں۔ آپ نے تلاش کرنا ہے ایسے لوگوں کو۔ اگر وہ ضرورت مند ہیں، شدید حاجت میں ہیں، تو پھر ان کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، ان کو زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اب یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں، کچھ رشتے ایسے ہیں جن کے بارے میں دوبارہ سے سوال کیا جائے گا، مجھے پتہ ہے لوگ روز پوچھتے ہیں۔ ساس سسر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور داماد اور بہو کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ بڑا خاص ہے، توجہ کیجئے گا۔ ساس اور سسر اگر ضرورت مند ہیں تو زکوٰۃ لگ سکتی ہے ان کو بھی۔ اسی طرح اگر کسی کی بہو ضرورت مند ہے، بیٹا ہی ہوا نا بہو، ٹھیک ہے، بیٹے کو تو نہیں دے سکتے مگر بہو کو دے سکتے ہیں، وہ الگ سے ملکیت اس کی ہوگی، اس کی اپنی حیثیت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ساس سسر ہیں اور ان کا داماد ہے وہ فقیر ہے، وہ اپنی بیٹی کو تو نہیں دے سکتے مگر داماد کو دے سکتے ہیں، کیونکہ داماد ان کا اپنا بیٹا نہیں ہے، وہ اور رشتے سے تو بیٹا ہے مگر حقیقتاً وہ ان کا بیٹا نہیں ہے۔ سو داماد بہو کو اور ساس سسر، ان رشتوں میں بھی زکوٰۃ ہو سکتی ہے، ادا کی جا سکتی ہے۔ اب آئیے کچھ ترتیب ہے جو فقہا نے بیان فرمائی ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں میں جب زکوٰۃ دیں، بلکہ پہلا حق رشتہ داروں کا ہی ہوتا ہے، یہ واضح نشین فرما لیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، ابتدا گھر سے کرو۔ جب صدقات دینے لگو، خیرات کرنے لگو، زکوٰۃ دینے لگو، تو ابتدا ان سے کرو جو تیرے اہل و عیال ہیں۔ کچھ اس میں ترتیب بیان کی گئی، وہ کون کون سے رشتہ دار ہیں جن کو ترجیح دی گئی۔ سب سے پہلا نمبر ہے اپنے بہن بھائیوں کا۔ سگے جو بہن بھائی ہوتے ہیں، سب سے پہلی ترجیح ان کی ہے۔ بہن یا بھائی میں سے اگر کوئی ضرورت مند ہے
تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ادا بھی ہو جائے گی، ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ ایک پھر بہن بھائی میں سے اگر کوئی ضرورت مند نہیں ہے تو پھر باپ کے بہن بھائی یعنی اس کے چچے اور پھوپھیاں، ان میں سے اگر کوئی ضرورت مند ہے، مستحق کے زکوٰۃ ہے، فقیر ہے، اسے دے سکتے ہیں۔ اگر ان میں کوئی نہیں تو پھر حق ہے ان کی اولادوں کا، اگر ان کی اولادوں میں سے بھی کوئی نہیں تو پھر حق ہے ماں کے بہن بھائیوں کا، یعنی ماموں اور خالائیں، پھر ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ اور ان میں سے اگر کوئی مستحق ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ان کی اولاد میں کوئی مستحق ہے تو اگلا نمبر ان کا ہے۔ پھر ان کے بعد جو عام ہمارے جو خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، ماموں خالائیں اور چچے پھوپھیوں کے علاوہ جو دیگر خونی رشتہ دار خاندان کے افراد ہیں، پھر ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ اور اگر ان میں سے بھی کوئی مستحق حقدار نظر نہ آئے تو پھر آپ کے پڑوسی کا حق ہے، پھر پڑوسی کے بعد پھر محلے دار، پھر شہر والا، پھر دوسرے شہر والا، کہیں جا کے نمبر آتا ہے۔ ہمارے یہاں عجیب سی بات ہے، ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، سگا بھائی ضرورت مند ہے اور بھائی جا کے ٹرک باہر کہیں خرچ کر رہا ہے آٹے کا، وہ کہیں اور راشن تقسیم کر رہا ہے، بھائی کو نہیں پوچھ رہا، اسے لگتا ہے شاید اس کو لگتی نہیں، شاید کام تو کرتا ہے نا، اس کی دکان جو ہے نا، یہ مزدوری جو کرتا ہے، اچھا بھلا کماتا تو ہے، تو کیوں دوں اسے؟ میں نے عرض کیا کمانا ضروری نہیں ہے کہ اس کا اچھا گزر اوقات بھی ہوتا ہو، دیکھیں ہو سکتا ہے وہ ڈوبا ہوا ہو قرضے میں، ہو سکتا ہے اس کے بچے شام کو روتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی پریشان ہو، عید جب جب قریب آ رہی ہے ہو سکتا ہے ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہو۔ اگر ایسے لوگ ہمارے خاندان کا حصہ ہیں تو پھر ہمارا حق نہیں بنتا وہ دوسرے شہر جا کے خیرات کرتے پھریں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، مفہوم عرض کرتا ہوں، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ اس بندے کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا، اللہ اس شخص کے صدقات کو قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ داروں میں اس کے اچھے سلوک کے محتاج لوگ موجود ہوں۔ رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں موجود ہیں اور بندہ خیرات کہیں اور کرتا پھرے تو فرمایا ایسی خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول